تھینک یو مفتی صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں جو ہے وہ حلال حرام فوڈ کے متعلق اور پروسیسڈ فوڈ کے متعلق بتایا۔ توصیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس 2 سینٹس جو میں اس میسج سے لے کے جا رہا ہوں وہ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے تزکیہ نفس ہو، اور تزکیہ نفس کا جو ہے وہ بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانے پینے میں طیبات کو استعمال کریں۔ کھانے پینے میں طیبات کا استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی بہت زیادہ کھائیں، بلکہ ایک کنٹرولڈ طریقے سے صحت کے اصولوں کے مطابق کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا کھائیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں۔ دوسری چیز جو میں یہاں پہ سمجھا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ خاص طور پہ ہمارے جو پیسے کمانے کے لیے جو ہم جابس کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس میں ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے امپلائر کے ساتھ وہ 100% ہونی چاہیے، اور اگر یا اپنے کسٹمر کے ساتھ 100% ہونی چاہیے، ورنہ جتنا بھی چاہیں ہم حلال کھا لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی ہماری کمائی، اور وہ نیکی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اس میں کچھ اگر آپ لوگ اضافہ کرنا چاہیں تو مائک اوپن ہے۔ آپ جو ہے وہ اختتامی کچھ بات کرنا چاہیں مفتی صاحب یا توصیف بھائی، پلیز فیل فری، انمیوٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو۔ جی تھینک یو رفیق، دوبارہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کنزیومر جتنے بھی ہمارے مسلم کنزیومر ہیں، جب وہ پروڈکٹ کو خریدے تو پروڈکٹ کو خریدتے وقت پروسیس پیکیجنگ کے لیبل کو ضرور دیکھیں، اور کم سے کم انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں کہ اس میں انگریڈینٹس کون کون سے شامل ہیں۔ اور جب وہ انگریڈینٹس پڑھیں گے تو اس میں کافی سارے آپ کو ای نمبر وغیرہ دکھیں گے، تو وہ گوگل کریں گے، بہت آسانی سے آپ کو اس کے سورسز بھی پتہ چل جائیں گے کہ اس انگریڈینٹ کا سورس کیا ہے، اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ اگر پلانٹ بیس ہے تو ٹوٹلی آپ اسے حلال کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو انگریڈینٹس پڑھنا ہمیں آنا چاہیے ایز اے کنزیومر، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہم فوڈ یوز کریں اس کے ایکسپائری ڈیٹ کو لازمی دیکھیں، کیونکہ ہائیجین کا بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے، فوڈ ہائیجین متاثر ہو جاتی ہے ایکسپائری ڈیٹ کے بعد۔ تو اس وجہ سے ایز اے مسلم کنزیومر آپ ان 2 چیزوں کو پڑھ کر کسی بھی فوڈ کو بائی کریں، اور اگر پاسبل ہو تو اس پروسیس فوڈ کو خریدیں جس کے اوپر حلال سرٹیفکیشن کا لوگو لگا ہو، کیونکہ ابھی 1.8 ٹریلین کا بزنس ہو چکا ہے، حلال کی مارکیٹ جو بن چکی ہے اوور آل دا ورلڈ، کہ اب حلال فوڈ کا کانسیپٹ بہت ہی اوپر کی طرف جا رہا ہے اب۔ تو ان چیزوں کا آپ کو کسی بھی فوڈ کی پروڈکٹ کو خریدتے وقت خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو توصیف بھائی۔ مفتی صاحب آخری چند باتیں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اختتام کے طور پہ، اور ایک ہمارے لیے ایک دعا بھی کر دیں آپ کی انشاءاللہ۔ جی میں بس اس میں کافی باتیں ہو گئی ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی ہمیں جو اللہ کی تعالیٰ کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کو صرف تلاوت کریں اور اس کو رٹا لگائیں اور اس کو باعث ثواب سمجھیں۔ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ ہم نے اس مبارک کلام کو جو اتارا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر اور ریسرچ کی جائے، اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ ہی نا۔ تو جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں ہمیں خدا کا جو مکمل میسج ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں پھر ہم یہ خود سمجھ سکیں گے، ہمیں خود اویئر ہو سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کن کن چیزوں پہ زیادہ زور دیا ہے، کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ کم زور دیا ہے، کن کن چیزوں کو بطور صرف ذکر کیا ہے اور کن کن چیزوں کا بالکل ہی ذکر نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں پہ بہت زیادہ ذکر کیا ہو وہ تو ہمارے موضوع سخن اور ہمارے موضوع گفتگو نہ ہوں، اور جن چیزوں کا بالکل ہی ذکر نہ کیا ہو وہ اس پہ ہم جو ہے وہ دن کے کئی کئی گھنٹے اور زندگیاں جو ہیں اس میں لگا رہے ہوں۔ تو خود پرائرٹی کا تعین ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ کرتی ہے، تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں سمجھ کے پڑھنے میں ہی ہم باشعور مسلمان جو ہے وہ بن سکیں گے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ کسی کی پرائرٹی کچھ رہے گی، کسی کی پرائرٹی کچھ رہے گی، کسی عالم نے کسی چیز پر زور دے دیا تو لوگ اس پر چلے گئے،
تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی کانشیس ہونا چاہیے حلال و حرام کے بارے میں، اس میں زیادہ کانشیس اپنی انکم کے بارے میں اس پر غور و فکر کریں کہ وہ کتنی حلال ہے۔ آج جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے مسلمان جو ہیں وہ جھوٹ کو کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جھوٹ کو جو ہے وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کاروبار نہیں ہو سکتا، کما نہیں سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نبی آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہوں، اس کے آگے جھکتے ہوں، تو ہم سب جو ہے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں کہی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال میں برکت عطا فرمائے، حلال کا شعور عطا فرمائے، اور حرام جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ حقیقت میں غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو ان مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپرچونٹیز ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ حلال کچن یا حلال اویئرنیس اور اس طرح کی چیزیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حلال کچن والی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، حلال پروڈکٹ جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک عام مسلمان کے پہنچ پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بھی جو ہے اس کے گھر والوں کی بھی پہنچ میں ہوں کہ اگر جب سستی ہوں گی، اور ہم ایسی پروڈکٹ غیر مسلموں کو بھی پہنچا سکیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ جی مسلمان جو ہیں صرف حلال چیزیں نہیں کھاتے بلکہ وہ طیب اور ہائیجین چیزیں بھی جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور ہمیں جو اللہ کی کتاب ہے ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور پہلے خود سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور دعوت جو ہے وہ ایک عمل سے جو دعوت دی جاتی ہے، زبان سے اس دعوت کا اثر نہیں ہوتا جتنی دعوت عمل سے دی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، وہ ایسے نہیں ہیں کہ غیر مسلم جو ہے ہمارے قریب آ سکیں، ہماری بات کو سن سکیں۔ ہم پوری دنیا کے اندر ایک جذباتیت، ایک جنونیت اور ایک متشدد جو ہیں وہ ایک طبقہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنونیت ہے یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں اعتدال عطا فرما، ہمیں ہر معاملے کے اندر غیر جذباتی ہونے کے سوچنے کی توفیق عطا فرما، اور علم اور جذبات کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب علم حاصل کریں تو غیر جذباتی بن کے علم حاصل کریں، ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کے علم حاصل کریں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، کیونکہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ان لوگوں کو اے اللہ اجر عظیم عطا فرما کہ بیش رات میں جو ہے تقریباً 4، 4:30، 4:45 بجے کا وقت ہو رہا ہے، وہاں پہ بیش رات کو انہوں نے یہ پروگرام کیا صرف ہماری سہولت کے لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ رات شروع ہو رہی ہوتی، تو ان پر ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ اس دعوتی کام سے منسلک ہیں ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں، ان کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما۔ یہ سیکریفائس کر رہے ہیں تو اے اللہ تو ان کو بہترین اس کی جزا عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا